اللہ رب العزت نے پورے عالم کے مسلمانوں پر دو قسم کے حقوق متعین کیے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، جس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت سے ہے، اور دوسرا حقوق ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا بندوں پر جو حقوق ہیں، جیسے باپ کا حق، بیٹے کا حق، ماں کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، پڑوسی کا حق، نا، بھائی بہنوں کا حق، یہ سب۔ پھر ان حقوق میں ایک سب سے اہمیت جن حقوق کی بیان کی گئی ہے وہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے حق ہیں۔ اس دور میں گھروں کے ٹوٹنے کے جو وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات میں ایک اہم وجہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے حق کو نہ جاننا ہے۔ شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، اور بیوی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے، اور اس ناواقفیت کی بنیاد پر رشتوں میں درار پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دو گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حقوق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پورا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہوتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس طرح مسکرا کر داخل ہوتے کہ میں آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پورے دن کی تھکان کو بھول جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں ہوتے تو بہت متفکر ہوتے، امت کے غم میں کوہن میں ہوتے، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے تو ایسے مسکرا کر داخل ہوتے کہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پورے دن کی تھکان کو بھول جاتی تھی۔ ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں، یاروں میں ہوتے ہیں تو خوب مٹر گشتی، چائے خانوں میں ہنسی مذاق، لیکن جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے منہ بنا کے داخل ہوتے ہیں کہ بیوی جو تھکی ہوئی تھی وہ اور تھک جاتی ہے، اور بچے بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا، یہ ہے نا، بالکل اس کے برعکس۔ اسی طرح عورتوں میں بھی ہمارے ہاں بڑی عجیب بات پائی جاتی ہے، پوری دنیا سے بات کریں گی پیار و محبت کے ساتھ، اپنے گھر پہ، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، سب سے اچھے سے بات کریں گی، لیکن جب شوہر سے بات کرنی ہو تو ایسے منہ بنا کے بات کرتی ہیں کہ ایک تو وہ تھکا ہوا تھا، اور ان کی باتوں کو سن کے وہ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس کو مسکرا کر استقبال کرنے کے بجائے، اس کو گلے لگانے کے بجائے پورے دن کی کہانی لے کے بیٹھ گئی۔ تو بچے کی طبیعت خراب ہے، تو دودھ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ اور اتنی ایک اور خراب عادت، اتنی جو اس وقت تقریباً عام ہے تمام عورتوں میں، کہ سب کے لیے سنورتی ہیں، بازار میں جائیں گی تو زینت اختیار کریں گی، شادیوں میں جائیں گی تو زینت اختیار کریں گی، اپنی رشتہ داری میں جائیں گی تو زینت اختیار کریں گی، لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، جس کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی زینت نہیں۔ شوہر کے سامنے رہیں گی تو گدوڑی بن کے رہیں گی، پوری ایک دم گندی سندی۔ حالانکہ زینت اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ تو اپنے شوہر کے لیے دیا گیا ہے نا، کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے گی، اس کے لیے سجے گی، سنورے گی، اللہ رب العزت اس کے سجنے اور سنورنے پر بھی اجر و انعام دیں گے، بشرطے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کی۔
یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے. شوہر کے سامنے گھر میں رہیں گی گندی سندی ایک دم، بال بکھرے پڑے ہیں تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں ویسے ایک دم، اور سارا فیشن بازار والوں کے لیے، رشتہ داری کے لیے، شادیوں کے لیے. یہ بہت غیر مناسب باتیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب شوہر پھر کہیں اپنی نظر دوسری طرف کر لیتا ہے پھر روتی پھرتی ہیں، ہے نا. اس کا احتیاط رکھیں آپ. اسی طرح میں مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے منہ صاف رکھو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں. گٹکا کھا کے، پان کھا کے، سرتی بیڑی منہ میں، پورا منہ کو گٹر بنایا ہوا ہے بالکل. بھائی منہ کو گٹر بناؤ گے کون سی بیوی تم سے ملنے آئے گی بتاؤ. بعض دیہاتوں میں ہمارا جانا ہوا، ہم نے دیکھا نوجوان لڑکے جن کی ابھی بھی شادی ہوئی ہو یا ایک دو بچے ہیں، ایسے نوجوان لڑکے اتنا گٹکا کھائے ہوئے ہیں کہ گٹکے کھانے کی وجہ سے اس کا میل جم کے ان کے دانت پہ، اتنے موٹے موٹے ان کے دانتوں پہ میل جمے ہوئے دیہاتوں میں. بعض شہروں میں بھی ایسے. بتاؤ، جس طرح ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایک دم پاک دامن ہو، صاف ستھری رہے، گلے ملے ایک دم، اسی طرح ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کا منہ صاف ستھرا ہو، سماج میں اس کی ایک عزت ہو، احترام ہو، ایک اکرام ہو. دونوں طرف سے کمیاں ہیں. لڑکوں کے بھی، بعض لڑکوں کا بھی یہ عالم ہے کہ وہی بات ہے، ہر جگہ سنور کے جائیں گے اور اپنی بیوی کے سامنے ویسے ہی آ گئے گندے سندے. اس لیے سجنا اور سنورنا چاہے مرد کا ہو اور چاہے عورت کا ہو، وہ اپنے مردوں کا سجنا اپنی بیویوں کے لیے ہو اور بیویوں کا سجنا اپنے شوہر کے لیے ہو. اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور گھر محفوظ رہیں گے، ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اور دوسروں کو سج کے اور سنور کے اور دکھا کے تمہیں کیا ملے گا، ہے نا، سوائے گناہ کے. اس لیے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ صاف ستھرا رہیں، اپنے گھر میں صاف ستھرا رہیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام، ان کے بھائی بہنوں کا احترام، یہ سب لازم ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے.